رپورٹر طیب بلوچ صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. طیب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. طیب جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں عدالت کے اندر، پارلیمنٹ میں، ججوں کے ریمارکس، ایک دوسرے کے لیے ریمارکس، خط و کتابت، 25 تاریخ آخری، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں آنا، آئینی ترمیم، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے حالات دیکھے ہیں کبھی؟ میں نے تو نہیں دیکھے تھے طیب. سر بالکل آپ نے درست کہا، یہ غیر معمولی نوعیت کے حالات ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں، خاص کر سیاسی تاریخ ہو یا عدالتی تاریخ ہو، ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا. اور نہ ہم ضرور ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا رہا ہے، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے جو ہے وہ سیاستدان، حکومت، ان کے لیے بھی مسائل ہوتے رہے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل مد مقابل آ جائیں، اور پارلیمان اس طریقے سے پھر قانون سازی کرے، یا سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اس فیصلہ، تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ کوئی وضاحت جاری کر دی جائے یا کوئی ایسی کوشش کی جائے. تو یہ بیسیکلی اصل میں اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اختیارات کی جو ہے وہ جنگ ہے. اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18ویں ترمیم میں جو سپیس کھینچی تھی پارلیمان سے، وہ اب پارلیمان واپس لینے جا رہی ہے. آئینی بینچ اور آئینی عدالت میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ طلع بھائی، آئینی عدالت جو ہے وہ تو ایک پورا ایک جامع کنسپٹ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا، اور جس کی سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ وکالت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی، اور انہوں نے ہی ہمیں ایک بریف دیا، سمجھایا اور وہ سارا کچھ. اور اس کے بعد اب جب یہ آئینی کانسٹیٹیوشنل بینچ آیا ہے تو یہ ایک اس سے تھوڑی ڈفرینٹ سی چیز آ گئی. تو اس پہ پھر یہ کہنا ہے وکلا کا، اور خاص کر جنہوں نے یہ ڈرافٹ جو ہے تیار کرنے میں انہوں نے اپنی ان پٹ دی، معاونت دی، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جی آئینی عدالت اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے درمیان کی کوئی چیز ابھی بنی ہے یا بنے گی. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر میں آج آپ کو ایک اور خبر بھی دے رہا ہوں کہ جو میں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اسٹڈی کی ہے، یہ جو ڈرافٹ ہے جو پاس ہو گیا ہے، طلع بھائی میں اس پہ مطلب میں سمجھ رہا ہوں، مجھے وہ تشنگی ہے کہ یہ شاید اس میں پھر کہیں اور ترمیم کرنی پڑے گی. یہ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے لیے تو ہے، لیکن ان لانگ اس میں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں مجھے بہت سارے ابہام بھی، کنفیوژن بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس کو پھر درست کرنے کے لیے شاید مجھے 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم نہ کرنی پڑے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ حل جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اگر یہ معاملات چلانے ہی ہیں تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا، اور ممکن یہی ہے کہ 27ویں پھر ترمیم. تو جب کہ آنے والے وقت میں ہم بڑی تعداد میں، مجھے بتا رہے تھے زبیری صاحب کے کئی 100 آسامیاں ججوں کی اس وقت بھی پاکستان بھر میں خالی ہیں. کیا اب ہم آنے والے وقت میں ججوں کی بھرتیاں بڑے پیمانے پہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے 25 سارے 25,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، 26 لاکھ سے زیادہ کیسز پاکستان میں پینڈنگ ہیں. تو ججز کی تعداد بڑھے گی تو ہی یہ بیک لاگ ختم ہوگا، کیونکہ عدالت 24 گھنٹے تو چلے گی نہیں، پارلیمنٹ کی طرح 12 سے صبح 5 بجے تک تو کام کرے گی نہیں. دیکھیں ماضی میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں بیک لاگ ختم کرنے کے لیے، اور یہ بھی کنسیپٹ آیا تھا کہ ایوننگ کورٹس کا بھی کنسیپٹ تھا، لیکن وہ چیزیں نہیں چل سکی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ ساری چیزیں آئی ہیں. لیکن جیسے آپ نے عابد زبیری کا کہا تو انہوں نے بالکل درست فرمایا. آپ کسی سندھ ہائی کورٹ میں دیکھ لیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں تقریباً 13 ججز کی اسامیاں خالی ہیں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ جب یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار انتظامیہ کے پاس تھا تو اس ٹائم سیٹیں جو ہیں ججز کی اسامیاں جو موجود ہیں اب وہ فل ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ معاملہ چلا گیا خود جوڈیشری کے پاس، تو تب سے لے کر اب تک کبھی بھی کہیں بھی مکمل ججز اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں ججز بڑھانے کی بات، آلریڈی جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے وہ بھی کبھی فلفل نہیں کی گئی. سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ
11 سے 13 ججز ابھی جو ہے وہ ان کی اسامیاں خالی ہے، باقی بڑھائیں گے تو وہ پھر الگ وہ ہوگا. اور اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں تقریباً 24 جو ہے وہ اسامیاں خالی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کسی اور اس میں ہائی کورٹ کا ڈیٹا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو موجود تعداد ہے وہ بھی ہم نے فلفل نہیں کی. اور اس میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جوڈیشری کے اندر جہاں پہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ہی جو ہے اتفاق نہیں ہوتا تھا، تو اسی کی وجہ سے جوڈیشل پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے وہ کبھی ججز کے ساتھ جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ مکمل طور پر فلفل ہی نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے بھی یہ جو مقدمات کا التوا ہے یہ حد سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن اب میں اگر دیکھوں یا میں آپ کو بتاؤں کہ خیبر پختونخوا میں صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ ججز کی اسٹرینتھ بڑھائی ہے. تو اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے اگر خیبر پختونخوا میں صدر جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر ہائی کورٹس میں بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ بڑھائی جائے. اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہے ابھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کنسیپٹ آیا ہے اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کو یہ بھی اختیار مل گیا ہے کہ وہ نئے ججز بھی اپوائنٹ کریں گے جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سنیں گے. تو اس سے بھی ایک ہمیں نوید پیدا ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جب ججز کی تعداد بڑھ جائے گی اور کانسٹیٹیوشنل میٹر الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ جو 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں تو یہ بھی سرعت رفتاری کے ساتھ نمٹے گے اور عام آدمی کو بر وقت انصاف ملنے کی توقع ایک پیدا ہو جائے گی. جسٹس یایا، جسٹس منصور یا جسٹس منیب، کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ ان میں سے کون سا نام حکومت کو سب سے زیادہ پسند آئے گا، موزوں لگے گا چیف جسٹس کے عہدے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو ہمیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ رپورٹرز کی، تو اس سے یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس بہت آسان ایک جو ہے وہ میکانزم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی جج اپوائنٹ کریں گے چاہے وہ چیف جسٹس ہو تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے کتنے فیصلے ایسے ہیں جو پارلیمان کی مضبوطی کے لیے ہیں یا آئین کی حکمرانی کے لیے ہیں. تو یہ ان کے فیصلے ہی ججز کے جو ہے بیسیکلی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جج کا مائنڈ کیسا ہے. تو ہم ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کے پرو کانسٹیٹیوشن جو ججز ہوں گے، جو پرو پارلیمان ججز ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے. تو اب یہ 3 نام پینل سے جانے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس اگر آپ یحییٰ خان افریدی کو دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ مجھے سیوٹیبل نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ جسٹس منیب اختر بھی اس لائن میں ہیں. لیکن جسٹس منیب اختر نے آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق اور اس طریقے سے اور بھی متعدد فیصلے دیے جس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو اس وجہ سے وہ کرائٹیریا پہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جسٹس منیب جو ہے وہ 11 بجے کام کر کے چلے جاتے ہیں، بیٹھتے بھی نہیں عدالت میں. آخری سوال طیب صاحب، عوام کے لیے اس ترمیم میں کیا ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے اس ترمیم میں جو ہے وہ بہت کچھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل میٹر کی وجہ سے مقدمات جو ہیں وہ یہ بھائی 65,000 میں سے 176 آئینی کیسز ہیں. تو یہ تو یہ غلط رائے دی جاتی ہے کہ جی 176 ہیں یا 200 ہیں، یا بات یہی ہے کہ چلو یہ 176 ہیں، سب سے زیادہ ٹائم تو یہی کیسز لیتے ہیں. اصل آپ یہ دیکھیں نا ٹائم عوام کا کیس سپریم کورٹ میں آتا کہاں ہے؟ وہ تو سٹی کورٹ میں دھکے کھا رہا ہے، ڈسٹرکٹ میں، سیشن میں، اوپر آتے آتے بیچارہ غریب ہو جاتا ہے، کہتا ہے وکیل کے پیسے بچے نہیں. ہاں وہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ تو یہی ہے نا، ٹائم تو یہ لے لیتے ہیں. اور باقی عوام کا دیکھیں عوام کو میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ اگر آپ نے جہاں پہ جوڈیشل ریفارمز کی ہیں وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو لوور جوڈیشری ہے جو کچہری ہیں وہاں پہ جو ضلعی عدالتیں وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو ریفارمز لے کے آنی ہے، وہاں پہ آپ کو تبدیلی لے کے آنی ہے. تو یہ بڑے ہسٹورک ڈیز ہیں، آخری دن ہے قاضی صاحب کے. عدالتوں میں ماحول کیسا ہے؟ ریمارکس تو آج ہم نے سنے منصور علی شاہ صاحب کے، جسٹس عائشہ کے، لیکن ججوں کے درمیان تعلقات کیسے ہیں؟ عدالتی ماحول کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا طیب. دیکھیں عدالتی ماحول تو انپریڈکٹیبل ہے. ہم نظر بھی آ رہا ہے کہ بہت زیادہ
ججز کے درمیان تلخیاں رہی ہیں اور خود ججز جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف یوں لیٹر بازی بھی ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خلاف بھی ججز لیٹر جو ہیں وہ لکھتے رہے ہیں اور اس کا برملا اظہار ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ تھرو میڈیا دیکھا۔ تو ابھی جو ہے یہ کہیں نہ کہیں چیز ہمیں نظر آئی یا آ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو جو ہے باعزت طور کے اوپر رخصت کرنے کے لیے بھی کچھ عوامل اس ٹائم متحرک ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھر بھیجا جائے، ان کے